Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. So let's start. बुरहान वो पागल सी खूनख्वार होकर सामने खड़े सियाफाम पर झपट पड़ी और वो भी उसे देख चुका था, पर उसके हमले से पहले ही उस आदमी के चीखने या मुजाहमत करने का मौका दिए बगैर मुस्कान ने अपने नाखून में मौजूद ब्लेड को उसकी शहरक पर बार बार मारा। वो पड़पड़ाता, हलक से खौफनाक आवाज निकालता पूरी मुजाहमत पर था, पर वो होश में कहाँ थी। उसने तो सिर्फ फायर सुना था और कोठी में भड़कता शोला। सुनहरी सुर्ख आंखों से आंसू टपक कर उस आदमी के खून में गिरा। एसपी कमीने, जवाब दो, उसने चीखते उस आदमी के बेजान वजूद को फेंक कर आग की तरफ लपकना चाहा कि अगले ही लम्हे किसी ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखते उस खूनख्वार शेरनी को कब्जे में कर लिया। इस लड़की को पकड़ो, यही है, पकड़ो, एसपी भी मिल जाएगा। करीब से आदमियों की आवाज पर वो बेकाबू होती, उन पर झपटती, उन्हें नोच खोच देती कि बुरहान ने उसकी कमर में अपना बाजू हाइल किया और उसे पीछे घसीट गया। आवाज मत करना, मैं बुरहान हूं, उसके कान में सरगोशी से कहते वो आग की रोशनी से ओझल होता दरख्त की आड़ में आ गया। वो रहे बॉस। एक आदमी कोठी में लगी आग की रोशनी में बुरहान और मुस्कान का हुलिया दरख्त की आड़ में जाता देखता धाड़ा और वो उनके पीछे भागे। हम भाग क्यों रहे हैं एसपी? हम लड़ सकते हैं, मुस्कान झुंझुला कर चिल्लाई। बुरहान अपने कंधे से उठती टीसों पर उसे घूर कर देखने लगा। अब्बा के वलीमे की बिरयानी खाने बेवकूफ औरत, मेरी गन की मैगजीन खत्म है और वो तादाद में बहुत है, इसीलिए लड़ना है। तो अब पहले उनकी नजरों में ओझल होना पड़ेगा ना? आहिस्ता से कहते वो चुपती जख्मी करती झाड़ियों की परवाह किए बगैर उसका हाथ मजबूती से पकड़े भाग रहा था। आग जो उठी थी जंगल पेट्रोल का काम अदा कर रहा था। सांस तो लेने दो जालिम। मुस्कान ने झटके से उसे रोका और गहरा सांस भरा। वो काफी दूर निकल आए थे। बेवकूफी मत करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आग पूरे जंगल में फैल गई है, जलकर मरना है तो ये तुम्हारा शौक होगा, मैं इसमें नहीं तुम्हारा साथ दूंगा। तारीख घने जंगल में वो खुद स्याही का एक हिस्सा लग रहा था। घनी झाड़ियां, कद आवर घने दरख्त, ऐसे में खौफनाक जानवरों की आवाजें। अगर कोई और लड़की होती तो शायद ही अब तक जिंदा रहती, पर यहाँ उसे अपनी परवाह नहीं थी, ना ही किसी की। वो सिर्फ पास खड़े बुरहान के पास से उठती खून की बू पर शुष्तर थी। तुम्हें गोली लगी है ना? परेशान सी वो उसका चेहरा, गर्दन, सर अपनी मखरूती उंगलियों से चेक करने लगी। वो लब भींच गया और एक नजर आस पास पर डालते पास से उठती सांसों की गरमाइश झेलने लगा, जबकि गोली लगी जगह को टटोलती उसकी सर्द उंगलियों को वैसे ही अपने आप पर उलझते छोड़ा। अचानक से उसके कंधे पर उसे उबलता गर्म लहू उंगलियों पर महसूस हुआ तो वो दंग रह गई। तुम्हारा खून बह रहा है और गोली अंदर है। तो चेहरा मोड़कर वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। एक पल को वो सटपटाई, दूसरे ही पल दांत पीसते उसके लहू निकलती जगह पर उंगलियों का दबाव दिया तो वो सी करता रह गया। जालिम औरत, दूर रहो मुझसे। झटके से उसे दूर करते वो टीसें बर्दाश्त करता लब भींच गया। मरो इस दर्द में ही, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे तुम्हारी गोली निकालूं। वो उसका दर्द महसूस करती हसास होने के बावजूद गुस्सा हो रही थी। दोनों कदम बढ़ाते हुए घनी झाड़ियों के बीच दरख्तों के झुंड में आ गए। तुम्हें मैंने दावत नहीं दी थी या मिन्नत नहीं की कि आओ मेरी गोली निकालो। वो पहले ही चिड़ा हुआ था, गुस्से से मुट्ठियां भींच गया। तुम्हारे पास मोबाइल है? मुस्कान के पूछने पर बुरहान को अपना उस कोठी में गिरा मोबाइल याद आया। नहीं। तुम्हारे पास? वो उससे पूछने लगा। हाँ है तो सही, पर बैटरी कम है, यहाँ तो लाइट नहीं जो चार्ज करूं। जेब से बबल निकालते वो बोली, जिसे सुनते बुरहान का दिल किया अपने बाल नोच ले। मोबाइल निकालो और कॉल मिलाओ किसी को, जल्दी। उसने गुस्से से हुक्म दिया तो वो नखुवत से चेहरा झटक कर रह गई। तुमने अपने जैसे जानवरों से राब्ते के लिए यहाँ टावर लगाया था क्या, इडियट? वो जलकर बोली। बुरहान का दर्द से चेहरा सुर्ख पड़ गया। एक तो आग से बचने के लिए कोठी से निकलते गोली खाकर जोरदार धक्का खाया था जिससे घुटनों में दर्द हो रहा था, दूसरा कंधे में लगी गोली। ये भी शुक्र अल्लाह का जिसने उसे धक्का देकर सर से निशाना हटाकर कंधे पर लगाया, वरना तो वो आज रब को प्यारा हो जाता।
باس یہیں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ قریب سے مردانہ بھاری آواز گونجی۔ مسکان چونک گئی۔ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، ہم تو زندہ نہیں بچیں گے پر انہیں بھی زندہ نہیں چھوڑنا، سمجھ گئے؟ اگر ذرا سے زندگی کے چانس چاہیے سب کو تو ان دونوں کو پکڑنا ہوگا۔ دونوں نے سن کر بیک وقت ایک دوسرے کی شکل کو دیکھا۔ آواز مت کرنا۔ مسکان کے پاس ہوتے اس نے مدھم سی سرگوشی اس کے کان میں کی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے لہجے کا بھاری پن محسوس کرتے وہ اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں، گدگدی ہو رہی ہے۔ اس بے وقوف سوال پر وہ تڑپ گیا۔ پھر ٹھیک ہے، برداشت کرو، ہنسنا نہیں۔ دونوں سرگوشیاں کرتے ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے، جس کا برہان کو پہلے احساس ہوا، اور وہ بے پرواہ سی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ البتہ وہ رات کی تاریکی میں جھاڑیوں کے بیچ بیٹھا اپنے ہاتھ بھر کے فاصلے پر بیٹھی اس کی سنہری آنکھوں کی چمک دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک شیرنی تھی، جسے سوچ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اچانک اسے احساس ہوا، ایک پل کو اسے سوچتے اسے درد بالکل بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً مسکان کے دماغ میں خیال آیا۔ وہ اپنی تمام طرح سے آس پاس خشک پتوں کو نوچتے پاؤں پر بھی جمائے بیٹھی، پر ایک حس ایسی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس بے حس انسان کی طرف تھی۔ میرے پاس آئیڈیا ہے، ایک، اگر تم آواز نہ کرو تو میں تمہارے کندھے سے گولی نکال سکتی ہوں۔ انگلیاں اس کے کندھے پر رکھتی لہو محسوس کرتی اس کے کان میں بے چین ہو کر بولی۔ بولو۔ لٹ مار انداز تھا۔ اب یہ درد کی وجہ سے تھا یا اس کی الجھتی سانسوں کی وجہ سے، وہ اندازہ نہیں کر پایا۔ مسکان نے درگزر سے کام لیا اور اس کے کان کے قریب اپنے لب کیے۔ میرے پاس چاقو ہے، اگر تم برداشت کر سکو تو میں تمہارے گوشت سے وہ گولی نکال سکتی ہوں۔ باقی کچھ بھی موجود نہیں، ہاں یا نہ؟ جو کرنا ہے کرو۔ ایک پل کو وہ چونکا، پر پھر بے رخی سے بولتا اسے نظریں پھیر کر جھاڑیوں کے آس پاس دیکھنے لگا۔ اب شرٹ تو ہٹاؤ کندھے سے۔ جتنا روکھا سا اس کا لہجہ تھا اسی قدر وہ سرد مہری سے بولی۔ برہان نے لب بھینچ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے بیلٹ سے نکال کر اتار کر اپنے آگے رکھ دیا۔ بے وقوف، جھاڑیوں میں بیٹھے ہیں، روم میں نہیں۔ یہاں سانپ بچھو ہو سکتے ہیں، اگر کاٹ لیا تو؟ مجھے وقت، حالت، جگہ سے زیادہ لکھے پر یقین ہے۔ اگر ایسے موت لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب تم اپنا کام کرو۔ مسکان نے سر ہلاتے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور دوسری انگلیوں سے گولی والی جگہ ٹٹول کر وہاں چاقو سے گوشت کو تھوڑا سا کاٹا۔ برہان اچھل پڑا اس بے دردی پر۔ آہستہ نہیں کر سکتی ظالم عورت؟ اس کے بازو کو ہاتھ میں پکڑتے درد سے کہا، اور مسکان اس کے لمس پر دھڑکتے دل سے اپنا کام کرنے لگی۔ جب اس کا چاقو گولی سے ٹکرایا، سب سے بیٹھا برہان کڑاہ اٹھا اور بے ساختگی سے اسے قریب کیا۔ وہ ایک انگلی سکن پر گاڑ کر دوسری انگلیوں میں چاقو پکڑے مضبوطی سے گولی کو نکالنے لگی۔ برہان کی سانسیں رک گئیں درد سے۔ بے شک وہ درد برداشت کرنا جانتا تھا، پر برداشت کرتے سانسیں بھی رک جاتی تھیں کبھی۔ بہت بار اس نے مقابلے میں گولیاں جھیلی تھیں، پر تب انہیں انجیکشن کے زیر اثر نکالا جاتا تھا، پر اب ہوش و حواس میں نکالنا، وہ بھی ایک تیکھے چبھتے کاٹ دار چاقو سے، سانسوں کا تھمنا تو لازم تھا۔ مسکان نے ایک بازو گہرے سانس بھرتے برہان کی گردن میں حائل کیا، دوسرے ہی پل کھینچ کر گولی کو نکالا۔ جہاں برہان نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا، وہیں مسکان نے مسکرا کر گولی زمین میں دفنا دی۔ اب خون ابل کر باہر آنے کو مچل رہا تھا اور برہان کو چکر بھی آ رہے تھے۔ سانسوں کی آواز تو مدھم رکھو، پکڑ لیے جائیں گے۔ مسکان نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی اور چاقو سکارف پر صاف کرتے واپس جیب میں رکھ لیا۔ بے شک آس پاس سے آوازیں ہٹ گئی تھیں، پر یہ ان کی پلاننگ بھی ہو سکتی تھی۔ تو کیا کروں، ان سانسوں کو ختم کر دوں؟ وہ نیچی آواز میں اس پر گرایا۔ ایک تو گولی نکلنے کا درد، اوپر سے زخم پر اس کے کاٹنے کے ساتھ ہی انگلیوں کا دباؤ، کوئی کتنا برداشت کرتا؟ عام انسان ہوتا تو اس وقت حواس گنوا دیتا، پر وہ اسے اکیلے اس جنگل میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ کچھ بھی تھا، وہ کتنی بھی بہادر تھی پر اس کی عزت تھی، اور دوسرا وہ لڑکی تھی۔ اوکے، ریلیکس۔ مسکان اس کی حالت کے زیر اثر اس کی گردن میں موجود دوسرے ہاتھ سے اسے سہلانے لگی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے خائف ہو رہی تھیں۔
ایک کی سانسیں وقفے وقفے سے چل رہی تھیں تو دوسرے کی تیز تر تھیں۔ سانسیں بند کر لوں؟ کچھ ہی وقفے میں اس نے غصے سے پوچھا۔ مسکان الجھ گئی۔ نہیں، میں صرف ابھی وہ کہنا اسے سمجھانا چاہتی تھی، پر اس کے اٹھائی قدم پر جہاں وہ سانس روک گئی تھی وہیں وہ اس کے چہرے پر جھکا اپنی تکلیف کو اس کے لمس سے مٹا رہا تھا۔ مسکان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کہاں توقع رکھتی تھی اس سے اس صورتحال میں اس قدم کی؟ وہ مزاحمت کرنے لگی، پر اس کی بات سے جہاں اس پاگل آدمی کے دماغ پر غصہ چڑھا تھا وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ اس کی نازک کمر میں بازو ڈالتے اسے قریب کر لیا۔ بےہودہ انسان، سر پر موت ہے اور تم… وہ ذرا سا دور ہوا تو مسکان اسے خود سے دور کرنے کے لیے مچل اٹھی۔ ہاں تو؟ وہ اسے چھوڑ کر اب اس کی ابتر سانسیں سننے لگا۔ آواز آہستہ رکھو اپنی سانسوں کی، اس نے جتایا۔ کہاں گئی یہاں سے؟ اچانک ہی خاموشی میں تیز دھاڑ گونجی۔ وہ دونوں چونکے۔ اب کی بار مسکان سے اپنی ابتر سانسیں سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ باس یہیں کہیں جھاڑیوں میں یا درخت کے سائے میں چھپے ہیں، بھاگ نہیں سکتے یہاں سے، ہمارے آدمیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ دوسری آواز پر مسکان نے ماتھا مسلا۔ اسے پریشانی برہان کی تھی، اسے فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ اس کے بیگ میں ضرورت کے سامان موجود تھے اور کچھ ڈیوائس جس سے عارف سے وہ رابطہ کر سکتی تھی، پر اس نے اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیے تھے کیونکہ وہ برہان کے ہاتھ چڑھتے تو اس سے پکے ثبوت میسر آ جاتے۔ اگر تم تھک گئی ہو تو لیٹ جاؤ، مجھے لگتا ہے صبح تک یہیں رکنا پڑے گا، جب تک کچھ اجالا ہو اور ہم یہاں سے نکل سکیں۔ اگر اس وقت اندھیرے میں چلے تو کسی گڑھے کھائی میں گر سکتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے کان میں کہہ رہا تھا اور مسکان لب بھینچے سن رہی تھی۔ بیٹھ کر تھک تو وہ گئی تھی، پر اس کی حالت کی وجہ سے ایسے ہی بیٹھنا تھا کہ کہیں خون کے مسلسل بہنے سے وہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ میں شرٹ تمہارے کندھے پر باندھ رہی ہوں، ایسے تھک جاؤ گے، وہ نرمی سے کہتی اس کے ہاتھ سے بھیگی شرٹ لے کر اپنے سکارف کو اس کے زخم پر رکھتے مضبوطی سے جیسے تیسے شرٹ باندھ لی۔ کچھ دیر خاموشی سے گزری، پر دوسرے ہی لمحے برہان نے مسکان کو بازو سے پکڑ کر اپنے حصار میں قید کیا۔ وہ ششتر تھی۔ جب برہان نے اس کے سر پر نامحسوس انداز میں لب رکھے اور خود نیچے چپتی زمین پر لیٹتے اسے سینے پر لٹا دیا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اس کی دھڑکنیں اپنے کان پر سنتی رہی۔ وہ آس پاس گردن موڑ کر زرق نگاہوں سے کسی کی موجودگی یا ان کی چھپن چھپائی کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ برہان مسکراتا اپنا ہاتھ بڑھایا اور دوسرے ہی پل اسے خود پر گراتے اس کے نازک سے وجود کے گرد بازو حائل کر دیے۔ وہ پہلے تو سٹپٹائی اس حملے سے، پھر خاموشی سے سر واپس اس کی دھڑکنوں پر ٹکا گئی۔ کافی مشکل تھا ایک پل کا گزرنا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت سے خائف نظریں چرا رہے تھے، دھڑکنوں کی بغاوت سے۔ برہان کے دماغ کے پردوں پر کچھ دیر پہلے کا وہ لمحہ لہرایا جب درد سے بے حال ہوتے اس کی بات پر غصہ کرتے اس نے وہ گستاخی انجام دی تھی۔ سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ ببل ہے تمہارے پاس؟ اپنے سینے پر پڑے اسے روئی سے وجود کو محسوس کرتے وہ سرگوشی میں بولا، جسے سن کر مسکان کے تیکھے نکوش میں سرخی پھیل گئی۔ نہیں، کاٹ دار لہجے میں وہ بولی اور ساتھ ہی اس کے سینے میں چٹکی بھی کاٹی۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہے لگائے، پر وقت کی نزاکت کو جانتے دبا گیا۔ دل سے شدید خواہش نکلی تھی کہ وہ اس کے سرخ چہرے کے رنگ دیکھے۔ سچ میں نہیں؟ اس نے چھیڑا اور وہ چڑ بھی گئی۔ نہیں، پر دوسرے ہی پل وہ حق دک رہ گئی جب برہان نے ہاتھ اس کی کمر سے نکال کر اس کی جینز کی جیب میں ڈالا تھا۔ میں تمہیں ببل کھاتے دیکھ چکا تھا، اور پولیس والے سے ایسی بے وقوفی کی توقع مت رکھا کرو کہ وہ مجرم کی لڑکھڑاتی زبان پر یقین کر لے گا۔ ریپر سے ببل کو نکال کر اس نے ایک اپنے منہ میں ڈالا اور دوسرا اس کے لبوں پر رکھا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہوش میں آ کر مسکان کو کھانا پڑا۔ تم ایک انتہائی چور گھٹیا کمینے پولیس والے ہو، وہ بڑبڑا کر رہ گئی، پر اس نے سن لیا تھا۔ ببل چباتے وہ ہنس پڑا۔ سو جاؤ ورنہ مجھے کوستی رہ جاؤ گی۔ اس کا معنی خیز جملہ اس کی حواس جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ وہ اس سے گھبرا کر الگ ہونا چاہتی تھی، پر مسکراتے ہوئے برہان نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ بس کرو۔ دوسرے پل اسے بھرپور مزاحمت کرتے دیکھ کر برہان نے ناگواریت سے ٹوکا۔
लड़की समझकर फायदा मत उठाना एसपी, वरना बहुत पछताओगे। वो हंस पड़ा। ये भी खूब कही, बीवी का फायदा उठाऊंगा तन्हाई में। उसकी बेअक्ली पर वो हंसा था। जिंदगी भर का साथ नहीं, एक माँ का साथ है, भूल रहे हो, वो जताकर बोली। तब ही जहां उसकी कमर पर बुरहान की पकड़ कुछ नरम पड़ी थी, वहीं मुस्कान मचल कर दूर हुई। पर दूसरी तरफ जमीन पर लेटने से सी की आवाज उसके मुंह से निकली। तभी बुरहान ने नजरअंदाज करते उसे वापस अपने हसार में लिया। मुस्कान ने मुजाहमत की, पर अब उसके लहजे में कोई शरारत नहीं थी। शौक नहीं, सूरत हाल के लिहाज से मजबूरी समझकर खामोश रहो, बाकी मेरे नजदीक तुम्हारी गुर्बत बेमायनी है। वो आंखें मीच कर साकित रह गई, जैसे इस जहर को अंदर उतारने में काफी तकलीफ हुई थी। उसने रूम में कदम रखा तो सन्नाटों की जद में आ गया। सारा रूम तहस नहस था। कुशन्स फटे हुए थे, जिनसे निकली रुई कालीन पर बिखरी थी। कांच के टुकड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने बिखरे थे। वो साकित जामिद था जब परफ्यूम्स की खुशबू उसके नथनों से टकराई, जिस पर वो होश में आया। नूर! होश में आते ही उसे सबसे पहले ख्याल नूर का आया था और बौखलाया हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर वो सुर्ख सूजी आंखों से आवाज पर झटके से सर उठाए उसे घूर रही थी। क्यों आए हो? सर्द सपाट जज्बात से आरी लहजा उसे ठिठकने पर मजबूर कर गया। उसने खुद को संभाला और बमुश्किल मुस्कुराहट सुर्ख लबों पर सजाई। तुम्हें डेट पर और लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने, उसने मोहब्बत और लगावट से भरे लहजे में कहा। नूर जो उसे देख रही थी हंस पड़ी। उसकी हंसी में कांच की सी चुभन थी जो दांत को अपने अंदर महसूस हुई। नूर, आई प्रॉमिस, अम्मी दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगी, बल्कि दुनिया का कोई शख्स तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बिलीव मी स्वीट हार्ट। वो उसके पास आता उसका सर्द हाथ थामे बोलने लगा। उसकी हालत उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख गई थी। नूर ने पहले उसे देखा और फिर अपने हाथ को। अगर एक वजूद मुझे हर्ट करता है तो उसका क्या करोगे दाऊद? कुछ चुपते हुए लहजे में पूछते उसने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से खींचा। दाऊद ने पहले अपने खाली हाथ को देखा, जहां कुछ देर का उसका लम्स मौजूद था, फिर उसकी सवालिया नजरों में देखा। वो उसके पास ही बेड पर बैठा। तुम सिर्फ बताओ, मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा जो तुम्हें तकलीफ दे। मिटा दोगे उसे? सच बोलो। वो भी उठकर बैठी, जिस पर दाद की नजरें बेसाख्ता उसके बिखरे सरापे से होती सूझी खूबसूरत आंखों पर ठहरी। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, झूठ नहीं बोलूंगा। उसका चेहरा हाथों में भरकर बहुत चाहत से उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी बोसा दिया। और दूसरी तरफ नूर, जिसकी आंखें पहले ही नम थीं, उसके अपनेपन के मुजाहरे पर झलक पड़ी। मिटा दो खुद को दाऊद आलिफ। तुम हो मेरी तकलीफ की मेन वजह, तुम ही हो। वही जिसकी वजह से मैं यहाँ कैद हूँ, जिसकी खोखली मोहब्बत पर मैं यहाँ गुट गुट कर जी रही हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती, पूरा करो अपना कहा, मार दो खुद को, अपना कॉल निभाओ। वो झपट कर उसका कॉलर पकड़ती, झंझोड़ती, हजियानी होकर कह रही थी, जबकि वो खामोश कहीं नम आंखों से उसे तक रहा था। मार दूं? कहीं दूर खाई से जैसे उसकी आवाज आई। चीखती रोती नूरुल ऐन इस आवाज पर एकदम छिटक कर उसे देखने लगी, और फिर उसकी सियाह आंखों में तैरती नमी को देखकर वो खुश हुई, मुस्कुराई दिल से। हाँ, मार दो। वो उसकी आंखों में देख रही थी, मुंतजिर थी। मार दो खुद को? इंतहाई सदमे भरी आवाज थी कि नूर, जो उसे ही तक रही थी, चिढ़कर चिल्लाई, हाँ हाँ, मार दो खुद को। सुना नहीं? मार दो खुद को। उसके कॉलर को पकड़कर गुस्से से फाड़ने की कोशिश करती वो उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। दाद, जो इंतहाई संजीदा होकर देख रहा था, उसके अगले कदम पर नूर साकित रह गई। सांसें रोके वो उसे घूर रही थी, जहां दाद छत फाड़ कहकहा लगाकर हंस रहा था। फोकट हूं क्या कि मार दूं ऐसे ही फ्री में? हा हा हा। नूर के सुर्ख तमतमाते चेहरे को देखते अपनी सुर्ख जबान को चिढ़ाने लगा। चलो अब उठो, बहुत हो गया तमाशा। चलो तैयार हो जाओ, रोमांटिक मौसम में रोमांटिक सैर पर चलें। उसके तड़ातड़ बहते आंसू उंगलियों के पोरों पर चुनकर उसके फूले सुर्ख गाल पर चुटकी काटी तो वो होश में आई। जस्ट शट अप दाऊद, दफा हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही।
रोती हुई वो उसके हाथ झटक कर वापस बेड पर मुंह के बल गिर गई। क्या यार बोनी, लोगों के निकाह होते हैं तो वो उछलते खेलते कूदते रहते हैं। मेरा हुआ कि हंसना तो दूर, मुझ पर उल्टा डिप्रेशन होने लगा है फर्स्ट नाइट का सोचते। वो चिढ़ कर बोला और उसका रूम संवारने लगा। दाद प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। अपना तकिया उठाकर उसे मारती वो बेड से बेडशीट और सारे तकिए वापस नीचे फेंकने लगी जो दाद ने सेट किए थे। तुम रात को तमाशा लगा रही हो, उठो तमीज से और चेंज करके आओ। अगर चेंज भी नहीं करना तो आ जाओ, ऐसे ही चले। वो उसे सुबह वाले कपड़ों में देखता नीचे से उसका दुपट्टा उठाए उस पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल संवार कर नीचे से कांच के टुकड़े उठाए। वो जब फारिग होकर उसके पास आया तो वो वैसे ही बेड पर पड़ी थी, अलबत्ता इस बार पीठ के बल पड़ी, आंखों पर दोनों बाजू टिका दिए। वो उसके सामने खड़ा पेंट की जेबों में हाथ डाले उसे आंच देती नजरों से देख रहा था। थक कर उसने लब दबाए और अपना घुटना बेड के किनारे पे टिकाते उस पर झुक आया। नूर जो उसके जाने के इंतजार में थी, खुद पर साया पाते ही बौखला कर आंखों से बाजू हटाए कि दूसरे पल ही हैरत से उसकी आंखें फैली, गुलाबी सी रंगत भी जर्द पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ बोनी, छोड़ नहीं सकता तुम्हें। हारते हारते पाया है तुम्हें, पर तुम्हें कहाँ कदर होगी मेरी। कदर तो तब होगी जब तुम्हें भी मुझसे मेरे जैसा पागलपन जैसा प्यार होगा। बिल्कुल फासला खत्म किए वो गहरे सांस भरता उसकी खुशबू को सांसों में उतारने लगा था। नूर के तो हाथ पांव फूल गए, वो सुन्न सी पड़ गई जब दांत की उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर पाया। मैं चल रही हूँ प्लीज, मचल कर कहती वो बदहवास उठने लगी। दाद, उसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर वो रोने जैसी हो गई, जिस पर हंसते हुए दाद ने उसे देखा। एक शर्त पर छोड़ूंगा, अगर प्यार से मेरे साथ डिनर करोगी और फिर आइसक्रीम खाने के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी। बोलो हाँ, और कोई नखरा भी नहीं करोगी। उसकी फूली गाल पर अपनी नाक को रगड़ते वो बोझल आवाज में पूछने लगा। नूर की सांसें तेज हो गईं, उसने झट से हाँ में सर हिलाया। ठीक है, चल रही हूँ, खाना भी खा रही हूँ, आइसक्रीम भी। उसे कंधों से जकड़े पीछे करती वो मिनमिनाई। ये हुई ना मेरी बोनी गर्ल। उसके फूले हुए गाल को नरमी से काट कर उसे बाजू में भरकर उठाया और नीचे जमीन पर खड़ा किया। नूर सुर्ख सी बिदक कर उसे फासला कायम किए वार्डरोब की तरफ भागी। दाद उसकी इस तरह जल्दबाजी पर कहाँ लगा उठा। फ्यूचर में तुम काफी फर्माबरदार बीवी साबित होने वाली हो बोनी। वो उसके पीछे आता उसे कपड़े निकालते देखता इत्तला देने लगा, पर वो उसके लफ्जों पर ध्यान दिए बगैर हैंगर में लटके फ्रॉक और शलवार कमीज को उल्टा सीधा करती बौखलाई उसके एहसास से दूर भाग रही थी। तुम्हें मालूम है, अगर मैं मर गया तो ये समाज तुम्हें ये भड़कीले कपड़े नहीं, इसकी जगह सादे सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर करेगा और तुम वो पहनने पर राजी हो जाओगी, क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं बोल सकती, जो अपने बारे में तल्ख बुरा सुन सकती है, वो अपनी जात को बंटवा कर दूसरे का मानने पर मजबूर हो सकती है, तो ये भी कर सकती है। फिर वो उसके शाने पर थोड़ी टिकाए हैंगर में कपड़े उलट पुलट करता नहायत ही संजीदगी से कह रहा था। नूर ने चौंक कर उसके सर को देखा। क्या हुआ? जात के बंटवाने पर शौक हुई हो या मेरे मरने का कहने पर? मेरी बला से जाओ भाड़ में, वो कंधे झटक कर फाड़ खाने के अंदाज में कहती एक लॉन का सूट लेकर वहां से निकली। सुनो नूर, दुनिया नहीं लड़ती किसी के लिए। जो तुम्हें हर्ट करे तुम उससे लड़ सकती हो, अपने हक के लिए बोल सकती हो। अपनी जात पर तुम्हारी खामोशी खुद सबको दावत देती है आकर कहने की। अगर तुम एक दफा आवाज उठाओ तो किसी को मालूम भी हो सके कि तुम्हारी भी कोई इज्जत नफ्स है, जो तुम आसानी से सबके पांव तले देखकर खामोश रहती हो। इंतजार कर रहा हूं, किचन में आ जाना, वो कहकर बगैर रुके वहां से चला गया। नूर सकते में खामोशी से सुनती, उसके जाने पर होश में आती, गहरा सांस भरकर बाथरूम में बंद हो गई और कुछ देर में फ्रेश होती, चेंज करती, बाल पुश्त पर फैलाए दुपट्टा सर पर टिकाकर सीढ़ियां उतरती किचन में आई। वो सामने ही टेबल पर खाने लगाए चेयर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी बोलती नजरों से वो खाइब सी हो गई
اور ماتھے پر بے شمار شکنیں سجا کر چیئر کھسکا کر بیٹھی۔ بلیک کلر میں خوبصورت لگتی ہو، مت پہنا کرو جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی، گمبھیر لہجے میں کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا، اور نور جو منہ کو نوالا لے جانے ہی والی تھی اس کی بات پر دانت پیس کے رہ گئی۔ اور تم انتہائی بکواس لگتے ہو، مت پہنا کرو میرے سامنے بلیک سوٹ، اس نے جل کر کہا۔ داد ہنس پڑا۔ کیا تمہیں بھی بہک جانے کا خدشہ ہے؟ جتنا بے باک ہو کر اس نے پوچھا تھا، نور کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتی وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی، کیونکہ حالت ایسی تھی کہ اب انگلی جتنا فاصلہ کھانے سے رکھا تو یہیں مر نہ جائے۔ کھانے کے بعد وہ کترا کر روم میں جانا چاہتی تھی، پر اس کی وارننگ یاد کر کے بھاری قدموں سے لاؤنج میں آئی۔ داد ایک نظر فیری کو دیکھتا اسے سویا پا کر دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ تو اسے بھی ساتھ لے جانے کا تھا، پر برہان نے بتایا تھا کہ وہ نیند کی کافی گہری ہے اور جلدی بھی سو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی سٹڈی کو دیکھتے اس نے جگانا ضروری نہیں سمجھا۔ البتہ واپسی پر اس کے لیے آئس کریم لانے کا ارادہ تھا جو صبح اسے دیتا۔ اچھا سنو، رات کو فیری کو اپنے پاس سلانا، بھائی بھابھی شاید کسی کام سے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اسے کہا، اور دوسرے سے اسٹیئرنگ سنبھالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے سنتی اس کی مضبوط انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے الجھتے برداشت کرتی رہی۔ پھر کافی دیر وہ اس کی سنگت میں ڈرائیو کرتا تقریباً رات کے 1 بجے خوش قسمتی سے کھلے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے آئس کریم لاتا ہوں، پھر یہیں ساتھ کھاتے ہیں، باہر مت نکلنا۔ وہ اس کی گال پر انگلیاں پھیر کر گاڑی سے نکلا۔ اس کے جانے کے بعد نور بھی آہستہ سے ڈور کھول کر باہر نکل آئی اور دروازہ بند کیے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی ہوتی کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، اس بات سے انجان کہ کوئی بڑے غور سے اس پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ مبارک بلیک کنگ، آپ کی بیوٹی مل گئی ہے ہمیں۔ زمان ہاتھ میں پکڑے سیاہ دوپٹے میں لی گئی نور العین کی تصویر کو دیکھتا مسکراتا ہوا بولا۔ دوسری طرف بڑی سی پارٹی کے ساتھ بیٹھے کنگ کی آنکھوں میں چمک ابھری، ہاتھوں سے شراب خود بخود پھسلا جب حواسوں پر نشہ کرتی خوشبو سوار ہوئی۔ بیوٹی؟ میری بیوٹی؟ بلائنڈ بیوٹی زمان؟ کنگ خوشی سے پاگل ہوتا بولا۔ آج کتنا خوش کن دن تھا، ایک طرف اس کا بیسٹ اسے جلد ہی حاصل ہونے والا تھا تو دوسری طرف اس کی بیوٹی بھی مل گئی تھی۔ سوری کنگ، پر اب وہ بلائنڈ نہیں رہی، مکرو لہجے میں زمان افسوس کرتا بولا۔ کنگ چونک اٹھا، ایسے کیسے وہ بلائنڈ نہیں؟ اس کی آنکھوں میں روشنی کہاں سے آئی زمان؟ وہ گرایا۔ اس کے اپنوں نے اس کا علاج کروایا ہے۔ زمان دیوار پر حور کے ساتھ نور کی تصویر لگاتا سرخ مارکر سے اس کے چہرے پر نشان ڈالتا مسکرایا۔ تباہ کر دو اس کے خاندان کو اور اسے میرے پاس لاؤ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو ختم کر دو تاکہ وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ مجھے اپنوں کے پاس جانا ہے۔ اسے حکم دیا اور کھٹاک سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ سوری لٹل گرل، تمہیں اس دیو کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ تبھی تو میری بلائنڈ بیوٹی میرے پاس آ سکتی ہے۔ وہ کہہ کر مڑا، پر دوسری طرف سے ملی خبر اس کے حواس جھنجھوڑ گئی۔ کیسے ہوئی لڑکیاں آزاد؟ اور کوٹھی کو آگ کیسے لگی؟ مرو گے، سب مرو گے، اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ اس کی دھاڑیں عروج پر تھیں۔ سر، ایس پی تھا، ایس پی برہان، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی، خوبصورت سی پتلی سی لڑکی۔ پر باس، انتہائی خطرناک تھی وہ، ان دونوں نے مل کر سب کچھ تباہ کر دیا۔ ڈرا ہوا اس کا آدمی اسے بتانے لگا اور زمان کا غصے سے برا حال تھا۔ اتنی بربادی مچا دی ایس پی، اب اپنی بربادی کے لیے تیار رہو۔ سوچتے ہی اسے برہان اور آلف پر ترس سا آیا۔ سر، اب یہاں پاکستان میں ہمارا بائی کے علاوہ کوئی نہیں، اب صرف وہ لڑکیاں ہیں جو وہاں سے نکالنی ہیں۔ دعا کریں 20 نہ پہنچے باس، ورنہ ہم مر جائیں۔ وہ خوفزدہ آواز میں کہتا موت کے ڈر سے رونے جیسا ہو گیا۔ زمان نے غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا اور مٹھیاں بھینچ کر یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ کنگ کو خوش تو کر دیا تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس سب کا حساب نہیں لے گا۔ پاک سے اس کی دہشت گردی ماند پڑ گئی تھی۔ جب وہ میٹنگ کے بعد نوٹ کرے گا تو اس کا کیا حال کرے گا، یہ سوچتے ہی وہ گھبرایا۔
اسے کیسے بھی کر کے بیوٹی کو حاصل کر کے یہاں سے بھاگنا تھا، بیسٹ اور کنگ سے دور۔ تیز سورج کی چبھتی روشنی پر وہ کروٹ بدلتا سونے لگا کہ کندھے سے اٹھتی ٹیسیں اس کا دماغ جھنجھوڑ کر رکھ گئیں۔ وہ ایک دم پسینے سے نم اٹھ بیٹھا، پر دوسرا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس ویران سنسان جنگل میں خود کو اکیلا پایا۔ مسکان، مسکان کہاں ہو؟ کھڑے ہو کر اس نے گھبراتے اسے 2-3 بار پکارا، پر جواب ندارت۔ ایسا لگ رہا تھا اس پورے جنگل میں وہ اکیلا ہی ہے، پر نہیں، اسے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ جھٹکے سے اس نے گردن موڑی اور خود بخود پیچھے بیٹھے وجود کو دیکھتے پلٹ گیا اس کی طرف۔ تم کون ہو اور مسکان کہاں ہے؟ وہ اس سیاہ فام کے منہ پر بندھی شرٹ کو دیکھتا اس کی خوف زدہ سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ تو اس کے بندھے ہوئے تھے، پر منہ کیوں بندھا تھا؟ اس نے الجھتے ہوئے اس سیاہ فام کے منہ سے اس کی شرٹ کھولی کہ اگلے ہی پل منہ سے خون الٹی کی مانند باہر نکلا اور اس کے سیاہ پیٹ اور گردن پر پھیل گیا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کا کیا کیا؟ وہ کہاں گئی بتاؤ؟ زوردار تھپڑ اس سیاہ فام کو مارتے ہوئے برہان نے غصے سے پوچھا، پر وہ کیا جواب دیتا؟ اس لڑکی نے کچھ بولنے کے لیے منہ میں زبان چھوڑی ہوتی تو وہ جواب دیتا۔ درد، تکلیف اور بے بسی سے وہ رو پڑا۔ اچانک وہ ٹھٹکا اور اس سیاہ فام کو سیدھا کرتے اس کا منہ کھولنے کا اشارہ دیا، جس نے درد سے اکڑے جبڑے کے ساتھ منہ کھولا۔ او مائی گاڈ، اف! دوسرے ہی پل برہان نے نظریں پھیری۔ کس نے کیا یہ؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا کہ اس سیاہ فام کی نظریں جواباً برہان کے سراہنے قد آور درخت پر گئیں۔ اس نے بھی مڑ کر دیکھا کہ شاید وہ مینٹل لڑکی ہو، پر وہاں موجود الفاظ کو دیکھتے وہ گنگ رہ گیا، جہاں درخت پر کسی نوکدار چیز یا چاقو سے لکھا تھا سرخ رنگ سے، یہ تمہارا گواہ ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہو یا یہیں سب کے ساتھ اسے بھی جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، پر ایک بیوی کی حیثیت سے ایڈوائس دے رہی ہوں کہ ان جیسے درندوں کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی گھر اجاڑے ہیں۔ ایس پی، باقی لے جاؤ تو تمہاری مرضی، ہو سکتا ہے کہ کچھ کام ہی آ جائے۔ یہ سب پڑھ کر برہان کو ایسا لگا کہ آخر میں وہ ضرور ہنسی ہوگی۔ سرخ رنگت سے اس نے اس آدمی کو دیکھا۔ گواہی کے لیے اس کے منہ میں زبان کہاں تھی جو جواب دیتا؟ پھر کس کام کا تھا وہ اس کے؟ وہ سر جھٹک کر اسے وہیں چھوڑے اس کی گڑگڑاہٹ کو نظر انداز کیے آگے بڑھا کہ دوسرا جھٹکا اسے جھاڑیوں پر پڑے سانپ کو دیکھ کر لگا جو مرا ہوا تھا۔ مسکان، بہت بڑا گیم کھیلا ہے، جان بوجھ کر بے ہوش کیے ثبوت مٹا کر یہاں سے بھاگی ہو، بچو گی نہیں تم اب مجھ سے۔ وہ انتہائی غصے سے بڑبڑاتا آس پاس نظریں ڈالے بوٹ تلے سوکھے پتے نوچتے آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد درد سے نڈھال وہ اپنی گاڑی تک پہنچا۔ ظالم عورت، گاڑی ڈرائیو کرنے کو بھی نہیں روکی بیوی۔ وہ اندر ہی اندر جلتا کڑتا شکوا کر رہا تھا۔ گولی نکالنے سے سوجن اس کے بازو کو اپنی لپیٹ میں لے کر گردن کو بھی قبضے میں کر گئی تھی۔ شہر کی حدود پہ داخل ہوتے اس نے سب سے پہلے ہسپتال کا رخ کیا۔ ڈاکٹروں نے ایس پی اور اس کی حالت کو دیکھ کر جلدی سے اسے ایڈمٹ کیا اور ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ وہ جو اس کی نظروں سے اوجھل گاڑی کی ڈگی میں قید تھی نکل کر باہر آئی اور اسے ہاسپٹل میں دیکھ کر مطمئن سی عارف سے رابطہ کرنے لگی۔ بھوک تو زور و شور کی لگی تھی، پر جیب میں ببل کے علاوہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اب اسے سیدھا جا کر اپنے گھر ہی کھانا تھا اور برہان سے پہلے اسے جلدی سے یہاں سے نکلنا تھا کہ اس کے کسی بھی قسم کے وار سے بچ سکے۔ اور ہوا بھی وہی۔ جلد ہی اس کے لیے گاڑی پہنچ گئی تھی جس میں بیٹھ کر وہ کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ ناشتہ کیے گزری رات کے خیالوں میں گم اپنے روم کی طرف جا رہی تھی، پر سامنے راہداری سے گزرتے دانت کو دیکھتے اس کے قدم تھم گئے۔ ماتھے پر لا تعداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ رات گاڑی سے باہر نکلنے پر اسے یاد تھا کہ کتنا بری طرح ڈانٹا تھا اسے، اور جو آئس کریم لایا تھا وہ بھی وہیں راستے پر پھینک کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔
اس کے مسلسل رونے پر شاید ہی اس کو اپنے برے برتاؤ کا احساس ہوا تھا کہ گاڑی ایک سائٹ پر روکے وہ اسے چپ کروانے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی نسبت وہ نرمی سے پیش آ رہا تھا، پر نور العین جس پل اس کی طرف سے بدگمان ہوئی تھی وہی پل ہی اس کے لیے کافی تھے۔ بہرحال کچھ بھی نہ سنتے وہ خاموش تو ہو گئی تھی، پر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ آنے والے وقت سے وہ بالکل انجان تھی اپنی ضد کی وجہ سے، پر یہ ضد جان بوجھ کر تو نہیں کی تھی، یہ تو اس کی بے مقصد پابندیوں پر آئی تھی۔ وہ تو اس غم میں کھائی جا رہی تھی کہ یہ اس کا اب دانت نہیں رہا، بہت بدل گیا تھا۔ وہ مر کر بھی چاہے کتنی ہی بڑی غلطی کر جائے کبھی اس غصے بھری نظر سے نہیں دیکھتا تھا، پر یہ دانت! سوچتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتی اس کے پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، پر دوسرے ہی پل اس کی سانسیں رک گئیں جب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ناراض ہو ابھی بھی؟ میں شام کو لوٹتے وقت آئس کریم لے آؤں گا، ساتھ کھائیں گے، ٹھیک ہے بونی گرل؟ انگلی اس کی تھوڑی پر ٹکائے اس کا چہرہ اپنے سامنے بلند کیے وہ کہنے لگا۔ نور نے نظریں پھیر کر لب بھینچ لیے۔ پہلے بونی، اب بونی گرل۔ اس کی ناک سرخ پڑ گئی غصے سے جو دانت کے لیے ثبوت تھا۔ وہ مسکرایا کہ چلو کچھ تو تاثر دیا، ورنہ رات سے نہ بولنے سے جیسے قسم کھا لی ہو۔ مائنڈ یور لینگویج، میرا نام نور العین ہے، تڑک کر کہتی وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی کہ اچانک پیچھے لہراتا لمبا دوپٹہ اس کے پاؤں میں الجھا اور اگلے ہی پل وہ پیٹھ کے بل پیچھے گرتی کہ دانت نے بروقت خود کو سنبھالتے اسے کمر سے تھاما۔ آہ! ایک دل خراش سی چیخ اس کے حلق سے نکلی، پر آہ پر ہی دانت نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ تم ٹھیک ہو مائی بونی گرل؟ اس کی میچی آنکھیں اور لرزتی پلکوں پر پھونک مارتے وہ اسے ہوش میں لایا۔ نور نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور خود کو اس کے حصار میں دیکھ کر ایک دم بوکھلائے سیدھی ہونے لگی کہ دوسرے ہی پل اس کے سینے سے لگی۔ وہ جو اس پر جھکا اس کی نازک کمر میں بازو ڈالے اسے سنبھالے ہوئے تھا، اس کے ایک دم سینے سے لگنے پر اس کے لبوں پر کمینگی مسکراہٹ آئی اور آنکھیں چمک سی اٹھیں۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا جو نور کو اپنے وجود کا حصہ لگا۔ اس نے سٹپٹا کر دور ہونا چاہا، پر دوسرا بازو بھی مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد پڑا تھا اور اسے بھینچ گیا۔ دانت! خوف زدہ ہو کر کہتی وہ اس کے چوڑے شانوں کو پکڑے پیچھے کرنے لگی، پر دانت نے الٹا اس کے گرد حصار تنگ کر دیا کہ سرخ تمتماتے چہرے سے نور العین کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی وہ راہداری کو دیکھنے لگی، پھر اسے کوئی آ جائے گا سن وجود کے ساتھ اپنی مزاحمت ترک کرتی وہ ہکلائی سی اس کے حصار میں کسمسائی۔ داؤد! نیچے سے آتی کمال صاحب کی کرخت آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے دیکھے۔ اس کے لب بے ساختہ ہی ان ننھے قطروں پر گئے۔ نور کی تو جیسے دھڑکنیں ساکت ہو گئیں۔ اس نے اس کا لمس پیشانی پر پا کر سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ آج میری صبح اور نصیب کافی حسین خوشگوار ہیں کہ تم میرے حصار میں ہو۔ موڈ فریش کر دیا ہے بونی؟ ایک دم ہی اس کے پھولے گال پر ہونٹ رکھتے وہ بولا۔ اسے مزید امتحان سے نکال کر اس کے گرد حصار کمزور کیا، وہ تڑپ کر دور ہوئی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ آئی ایم سوری جان، رات کے لیے، پر تم جانتی نہیں۔ خیر، اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی تو معذرت نور، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو تمہارا موڈ فریش کرنے کے لیے باہر لے کر گیا تھا، صرف اتنی سی ریکویسٹ کی تھی کہ باہر مت نکلنا۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہاتھوں میں سہلاتے وہ نادم سا بول رہا تھا اور نور خاموش سی سر جھکائے سننے لگی۔ معذرت نہیں، وجہ بتاؤ اس سب کی داد، کیوں آخر تم اس طرح بدل رہے ہو؟ کیوں مجھے گھر میں قید رکھنا چاہتے ہو؟ رات میں نے صرف گھٹن سے بچنے کے لیے ذرا سی کیا تازی فضا میں سانس لی، تم بھڑک اٹھے۔ آخر چاہتے کیا ہو مجھے بتا دو داد، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ داد نے بے بسی سے ریلنگ سے نیچے دیکھتے پھر اسے دیکھا۔ بس آج میں امی سے بات کرتا ہوں، جلد ہی رخصتی کا انتظام کریں، اس کے بعد میں تمہیں فرسٹ نائٹ سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ، ایک بات بھی نہیں چھپاؤں گا۔
اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ محبت سے بول رہا تھا۔ نور نے ہوں کرتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے معلوم ہے داد، وجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی تمہاری سو کالڈ محبت اور پوزیسیونیس ہوگی، آئی ایم شور۔ تنزیہ چبا چبا کر کہتی وہ وہاں سے نکل گئی اور جا کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ سو کالڈ ہوتی تو تم میری محبت کی زنجیروں میں نہیں بندھی ہوتی بونی گرل۔ وہ مسکراتا سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ آج کیسے بھی کر کے اسے عالم سے بات کرنی تھی کہ اس سب سے اس کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، وہ نور سے کچھ چھپا نہیں سکتا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 18th of the novel دشت وحشت by مہوش علی. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.